محتشم سامعین حضرات، اب بات ختم کرنے سے پہلے جو ان دونوں شخصیات کا آپس میں ربط تھا وہ تو تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کو جو آپس میں رشتہ تھا، وہ بات بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ سے سلو کی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ چیلے جو جھوٹے تھے کہنے لگے یا آر المومنین، تو نے تو ہماری ناک مٹی میں ملا دیا، یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے حسن تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے ہمارا کچھ نہیں چھوڑا، ہمارے پلے کچھ نہیں رہا، تو نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے۔ تو حضرت امام حسن نے اس وقت یہ کہا تھا میں نے اپنے نانا جی کے فرمان کی لاج رکھ دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو ساتھ ممبر پہ بٹھایا تھا اور مجمع کی طرف منہ کر کے فرمایا تھا، بخاری میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے، تھوڑا سا فرق مضمون کا ہے۔ اس طرح دیکھا امام حسن کو اور پھر دیکھا مجمع کو، فرمایا ان ابنی ھذا سید، اے صحابہ یہ میرا سردار بیٹا ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، فرمایا اس کے صدقے اللہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ عظیم کا لفظ بولا، دونوں عظیم، عظیمتین، دونوں عظیم جماعتیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت۔ حضرت امام حسن نے کہا میرے جھوٹے محبت کے دعوے داروں، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، میں کوئی ڈرپوک نہیں ہوں۔ فرمایا بیدی جماعت بڑا، یعنی پریس کانفرنس میں جو خطاب کیا، حوالہ موجود ہے میرے پاس، آج کوئی اپنی ناظم شف کسی کو نہیں دیتا۔ حضرت امیر معاویہ کو جب پوری حکومت دی تھی تو حضرت امام حسن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور مسکراہٹ سے یہ کہا لوگوں بیدی جماعت العرب، عرب کی کھوپڑی میرے ہاتھ میں تھی، اتنی میری مقبولیت ہے عربوں میں چاہتا تو امیر معاویہ کی فوجوں کو ناک کو چنے چبا سکتا تھا، میں نے ڈر کے سلو نہیں کی، میں نے اس لیے سلو کی ہے کہ یہ سلو کرانا میرے نانا جی نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، میں چاہتا تو کھوپڑیاں ٹکرا جاتی آپس میں۔ فرمایا تم مجھے آر کہہ رہے ہو، میں آر نہیں ہوں۔ فرمایا الآر خیر من نار، نار سے شرم بہتر ہے۔ تو ہی ٹھیک ہے تم کہتے ہو آر ہو تم مومنوں کی، میں آر ہی صحیح، مگر میں نار نہیں چاہتا، آگ نہیں چاہتا، مجھے یہ منظور ہے جو کہ میرے لیے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور ساتھ یہ قوت القلوب میں الفاظ موجود ہیں، حضرت امام حسن نے کیا بولا، یہ لفظ ہے 241 صفحے پر، لما سلم الحسن بن علی رضی اللہ عنہ الامر الى معاویہ، جب حکومت حضرت معاویہ کو دی، کس نے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس سال کو سال جماعت کہا گیا، لوگوں میں خوشی کی لہر آ گئی، اتفاق ہو گیا ہے، لیکن کیا ہوا؟ فقال له رجل من الشیعہ، ایک شیعہ نے کہا، کس کو؟ حضرت امام حسن کو، یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے حسن، تو نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا، کیونکہ یہ بات تو چھوٹی تو نہیں تھی، ہاتھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ مور لگانا کہ امیر معاویہ کا ایمان بھی سچا ہے، ان کا عقیدہ بھی صحیح ہے، کیونکہ حسن اس باپ کے بیٹے نہیں کہ ایرے گہرے نتو کہہ رہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دے، ان کا ہاتھ دینا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ جس کا اہل بیت سے پیار ہے ان کا اہل بیت کے لیڈر سے بھی پیار ہونا چاہیے، جس کا حسن سے پیار ہے ان کا حسن کے امام سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ یہ اہل تشیع کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے مجمع عام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے اپنی طرف سے پوری ان کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کرائی اور اس بات کو واضح کیا۔ اب اس پر وہ لوگ بفر گئے جو جھوٹی محبت رکھتے تھے، یا مذل المومنین کے نعرے لگنے شروع ہو
ہو گئے کہ حسن تم نے تو مومنوں کو ذلیل کر دیا. تو اس موقع پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی شان اور حضرت امیر معاویہ کی شان کا خطبہ پڑھا. وہ خطبہ یہ ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں بیان کیا. حضرت امام حسن نے ان بکھرے ہوئے لوگوں کے سامنے جو جھوٹی محبت کے دعوے دار تھے, آپ نے فرمایا سن لو, میں نے کوئی تمہیں ذلیل نہیں کیا. سمیت ابی علیہ السلام, میں نے اپنے ابا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا. حضرت علی ایک وہ حدیث سرکار کی, اور دوسرا یہ کیا انہوں نے فرمایا تھا, انہوں نے کہا تھا لا تکرہو امارت معاویہ تھا, معاویہ کی حکومت کو نفرت سے نہ دیکھنا. لا تکرہو امارت معاویہ تھا. مجھے اپنے ابا جی کی یہ الفاظ یاد ہے اور ان الفاظ کو میں سامنے رکھ رہا ہوں. انہوں نے چاہتے ہوئے یہ کہا تھا انہو سیلی ھذا الامر, کچھ وقت کے بعد امیر المومنین وہ بن جائیں گے, تو تم ان کی عمارت سے نفرت نہ کرنا. تو فرمایا اس واسطے میں نے اپنے نانا جی کا فرمان بھی سامنے رکھا ہے اور میں نے اپنے ابا جی کا فرمان بھی سامنے رکھا ہے, اور یہ وہ فرامین ہے. اور پھر وہ حدیث جس کے شواہد بہت زیادہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کہتے مجھے کبھی بھی خلافت کی تمنا نہیں بنی تھی, لیکن ایک حدیث میرے سامنے ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جبہ دیا تھا اور فرمایا تھا وہ وقت آئے گا جب تم خلیفہ بنو گے, تو وہ حدیث اس سے مجھے خلافت کا خیال آتا تھا اور وہ بات ثابت ہو گئی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے کر اتفاق کر کے امت کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے قیامت تک کے لیے اس اختلاف کو ختم کر دیا, اور یہ بات واضح کی کہ جس کا اہل بیت سے پیار ہے اس کا اہل بیت کے لیڈر اور امام سے بھی پیار ہونا چاہیے. محترم سامعین حضرات, میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں تو اس مرد حر کی گفتگو پر جنہیں حضرت داتا علی حجویری کہا جاتا ہے. کوئی کہے گا فلاں مفتی کا یہ قول ہے, کوئی کہے گا فلاں مصنف کا, فلاں شارع کا. تو داتا صاحب کا نام آئے گا تو سب کی گردنیں جھک جائیں گی. داتا صاحب یہ کشف المحجوب شریف داتا صاحب کی میرے پاس ہے, اور یہ ترجمہ نہیں, ترجمے والوں نے بڑی گڑبڑ کی ہے. یہ اصل نسخہ فارسی کا, اس سے تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ داتا صاحب نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا اور داتا صاحب کا موقف کیا تھا. حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا انداز اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش حجویری کہتے ہیں کہ امام حسین اور حضرت امیر معاویہ کے تعلقات کتنے اچھے تھے. کہتے ہیں ایک منگتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا, اور جب وہ اس نے سوال کیا تو امام حسین کہنے لگے بنشین بیٹھ جا کہ ہمارا رزق کے دراز, ہمارا وظیفہ رستے میں آ رہا ہے, پہنچے گا تو تمہیں دے دیں گے. ٹھہر جا, بیٹھ جا کہ ہمارا رزق کے دراز تابعارن بسے بر نعمت کے پنج سرہ از دینار بیاورند از نزد معاویہ اندر ہر سرہ 1000 دینار. حضرت امام حسن سے حضرت امام حسین سے مانگتے نے کہا میری مدد کرو. فرمایا میری تنخواہ آ رہی ہے, میرا وظیفہ راستے میں ہے, تو بیٹھ جا. تو کہتے ہیں زیادہ دیر نہیں گزری کہ 5 تھیلیاں آ گئیں اور ہر تھیلی میں 1000 دینار سونے کا تھا. اور بھیجی کس نے تھی؟ داتا صاحب کہتے حضرت امیر معاویہ نے بھیجی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم اہل بیت اور حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے وظیفے معین ان کے گھر ان تک نذرانے پہنچتے ہیں. داتا صاحب کہتے ہیں منگتا بیٹھا تھا, حضرت امیر معاویہ کی طرف سے 5 تھیلیاں, ہر تھیلی میں 1000 دینار موجود تھا. وہ دینار جس وقت حضرت امام حسین کے پاس پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد نے کہا کہ امیر معاویہ کا ساتھ پیغام بھی ہے. معاویہ از تو عذر می خواہد, معاویہ یہ 5000 دینار دے کے بھی معافی چاہتے ہیں.
معذرت خواہ ہیں کہ جو حق ہے وہ پورا نہیں کر سکا. میرے محبوب کے شہزادے جو تمہیں پیش کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکا. ابھی اور پیش کروں گا. جو دیا ہے خادموں کو دے دو. تو حضرت داتا گنج بخش اجمیری ان ملنگوں کے منہ میں تماچا رسید کر رہے ہیں جو حضرت امام حسین کا نام لے کر حضرت امیر معاویہ کو کوستے ہیں. حضرت داتا گنج بخش کہہ رہے ہیں امیر معاویہ اس انسان کا نام ہے جو حضرت علی کے نہیں حضرت علی کی اولاد کے بھی خادم ہے. یہ ہے کشف المحجوب شریف. اور اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے. اب یزید کا کھاتا کھول کر لوگ اپنے نام اعمال سے کرتے ہیں. وہ یزید پلیت جس کے بارے میں مجدد الفسانی نے لکھا کہ وہ جو لعان کے مسئلے میں احتیاط ہے وہ تسلیم، مگر یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ لعنت کا مستحق نہیں. لعنت کا مستحق ہونا اور بات ہے، زبان سے لعنت کرنا یہ اور بات ہے. فرما کوئی کمی نہیں اس کمینے کے لعنت کے مستحق ہونے میں. مکتوبات شریف میں اس بات کو لکھا، لیکن اس کو سامنے رکھ کر یہ تیسرا ہاتھ کنڈا ہے لوگوں کا حضرت امیر معاویہ کے خلاف بغض پھیلانے کا. پہلا جنگ صفین والا، اور پھر کے بنو امیہ نے ممبروں پہ گالیاں دی، اور پھر یزید پیار سے حضرت امیر معاویہ کی شان اور بلند و بالا عظمت کو زمین بوس کرنے کا تذکرہ. میں اس پر وقت نہیں کہ حوالہ جات پیش کرتا. انشاءاللہ ایک پورا پروگرام ہم ایسے مفکرین کو لگام دینے کے لیے کریں گے جنہوں نے دو شہزادوں کی لڑائی کہہ کر حضرت امام حسین کے کردار کا انکار کیا ہے، اور جنہوں نے یزید کو رشید ابن رشید کہا ہے. ہاں رشید کے بیٹے تو ہے مگر وہ خود رشید نہیں ہے. میں یہ فرق بیان کروں، میری حیثیت کیا ہے. میں آج میں کسی مفکر کا قول پیش کروں، اس مفکر کی حیثیت کیا ہے. میں اس داتا علی حجویری کا پیش کرنا چاہتا ہوں قول کہ جن کا نام آتا ہے تو آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہے. یزید کے نام سے FIR حضرت امیر معاویہ پر کاٹنا. داتا گنج بخش سے پوچھو، خود ساختہ آج کے عقائد اور نظریات شیعوں سے گرانٹیں وصول کرنے کے لیے اور ایران کی ایک پر فالتو ایجنٹ بن کے صحابہ کو گالیاں دینے کا دھندا کرنے والوں کے خلاف حضرت داتا کا یہ تعزیانہ پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ، ان کا یہ قول یہ صفحہ نمبر 78 پر موجود ہے. یزید پلید کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا لکھا؟ حضرت داتا گنج بخش اجمیری یزید کا نام لے کر کہتے ہیں یزید ابن معاویہ اخزاہ اللہ دون ابی ہے، اخزاہ اللہ دون ابی ہے. دونوں کا نام اکٹھا لیا. یزید بن معاویہ آگے لفظ کیا بولے؟ فرمایا خدا یزید کو تباہ کرے، ان کے ابا جی کو تباہ نہ کرے. اخزاہ اللہ دون ابی ہے. اگر یزید کے نام کی FIR کٹی جا سکتی حضرت امیر معاویہ پر تو داتا گنج بخش دونوں کو برابر بولتے، دونوں کو ایک پلڑے میں رکھتے. یا نہیں تھا تو کم از کم اتنا تو ہو سکتا تھا صرف یزید کو کوستے، امیر معاویہ کے بارے میں چپ کر جاتے. داتا صاحب امیر معاویہ کی شان بیان کر رہے ہیں، اسی وقت یزید کو کوس رہے ہیں تاکہ میرے دیوان میں فرق محسوس کرے کہ ہم یزید کی پلیدی حضرت امیر معاویہ کی طرف نہیں جانے دیں گے. وہ تو اللہ کے محبوب کے صحابی ہیں اور قرآن کی آیت کے مصداق ہیں. اخزاہ اللہ دون ابی. حالانکہ جب عربی زبان میں نام لکھا جائے تو جو لفظ پہلے آتا ہے نا بعد والا جملہ اس کے بارے میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر جس وقت ایک صحابی کا تم نام لیتے ہو بعد میں اس کے ابا جی کا نام ہوتا ہے، اور کئی صحابہ ایسے ہیں کہ جن کے والد کافر تھے
تو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا تعلق پہلے نام کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ ہے، باپ کے ساتھ نہیں. یہ قانون ہے عربی زبان میں. تو یہاں جس وقت یزید بن معاویہ کہا تھا تو داتا صاحب سنگل کہہ دیتے اخذہ اللہ اس کو رسوا کرے. تو قانون کے مطابق واضح تھا کہ وہ یزید کو کوس رہے ہیں کہ یزید تباہ ہو جائے. واضح تھا قانون. لیکن داتا صاحب سے برداشت نہیں ہو سکا کہ میں